نوشی جانو بیان میں تضاد کیوں ہے؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ دوستو، دلبر یاسین کے والد کی شادی کا جو آج کل کانٹینٹ چل رہا ہے وائی ٹی کے اوپر، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا، کل یا پرسوں کا دن تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر میں باقاعدہ لائٹنگ بھی ہوئی ہے، ڈھول والا آیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی آئی دلہن اور کبھی آئی دلہن، لیکن وہاں بالکل بھی نہیں آئی دلہن۔ اس کے پیچھے بھی اسٹوری انہوں نے سنائی کہ بھئی یہ جو ہم لا رہے تھے، جن سے شادی کروا رہے تھے اپنے باپ کی، اتفاق سے اسی دن ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ شادی کینسل ہو گئی۔ اچھا، یہ اسٹوری سنائی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اب ہم پھر سے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 3-4 دن جو ہے وہ افسوس کے ہیں، سوگ کے گزریں گے، تو اس کے بعد کہا گیا دوسری جگہ رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آنٹی شادی کرنا چاہ رہی تھیں اور ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد وہ آنٹی جو ہے انکاری ہو گئی ہوں گی شادی سے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ایکسیڈنٹ کس وجہ سے ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے دل برداشتہ ہو گیا ہو، اس کا دھیان کہیں اور ہو، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے یا بائک چلاتے ہوئے یا سڑک پہ چلتے ہوئے جیسے ایکسیڈنٹ ہوا، کہ بھئی ماں شادی کر رہی ہے۔ اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں ہے کہ ایک عورت 25 سال پہلے بیوہ ہوئی ہے اور 25 سال اس نے اپنی زندگی کے گزار دیے، ان 25 سالوں میں مطلب اس کی جوانی ختم ہو گئی، اب اس ایج میں آ کر اسے شادی کی کیا نوبت آئی ہے؟ وہیں جناب نوشین ملتانی کی ویڈیو میں نوشین نے کومنٹ کے لیے بات کروں تو نوشین کی ویڈیو میں کومنٹ آیا تھا ویڈیو کے نیچے، اور نوشین نے وہ پڑھ کر آج اس پر بات کی۔ کومنٹ بڑا اچھا تھا، ایریج ارہا ایسا کوئی نام تھا، سوری اگر میں بھول رہی ہوں، سننے والی نے اگر سنا تو خفا نہ ہو کہ مجھے صحیح سے نام یاد نہیں۔ اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا، اور مجھے ان کے کومنٹ میں کافی دم لگا ان کی بات میں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈیڈی بھائی اپنے ابا کی شادی کروا رہے ہیں اور اس عمر میں ان کے ابا کو شادی کی کیا پڑی، جبکہ وہ پوتے پوتیوں والے ہیں۔ اور واقعی اس عمر میں عموماً جو ہے خوش قسمت جوڑیاں ہوتے ہیں، مطلب میاں بیوی کپل جو ہے وہ بہت، میں کہوں گی کہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، دونوں ابھی حیات ہوتے ہیں، یعنی زندہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثر زیادہ تر جو ہے وہ جوڑی ٹوٹ چکی ہوتی ہے، ایک ساتھی جو ہے وہ کسی اور دیش سدھار چکا یا پدھار چکا ہوتا ہے، تو وہ سدھار چکا ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے، اللہ میاں کے پاس جا چکا ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی اکیلے وقت گزار لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ اس عمر میں شادی کر رہے ہیں، تو کہنے والی کا کہنا یہ تھا کہ مرضی ان کی اپنی ہے، لیکن حیرت ہو رہی ہے کہ رہ تو سکتے ہیں اس عمر میں۔ لیکن ان کی پوائنٹ میں جو چیز مجھے زیادہ ویلڈ لگی وہ یہ تھی کہ کچھ عرصے میں، جب یہ شادی تو بھی ہو جائے گی، تو کچھ عرصے میں جو ہے یہ بچے جب خرچہ دینا بند کر دیں گے یا خرچے کی وجہ سے کوئی ایشو آئے گا، تب جو ہے یہ انکل اس آنٹی کا کیا کریں گے جسے یہ اپنی ذمہ داری بنا کر لا رہے ہیں۔ اور واقعی 100% ویلڈ پوائنٹ ہے۔ شاید کافی پہلے بھی میں نے اس پہ بات کی تھی، یہ سننے میں آ رہا تھا کہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ روبینہ باجی کو دوبارہ منا رہے ہیں شادی کے لیے، وہ تو میں کہہ رہی تھی یہ بندہ خرچہ کہاں سے اٹھائے گا، کیا روبینہ پھر سے جاب ہی کرے گی؟ تو یہاں پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں ان کا انکم کا ذریعہ ویسے تو یوٹیوب اب پرماننٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پرماننٹ اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ایک اچھے یوٹیوبرز بن چکے ہیں، ان کے اچھے خاصے چینل چل رہے ہیں۔ لیکن جیسے کہ کل کی لائیو میں ان کی اپنی بہن نینو ایک کامنٹ کو لے کر کہہ رہی تھی کہ وائی ٹی اگر بند ہو جائے، کم سے کم 5 مہینے کے لیے بند ہو جائے تو سب اوقات پہ آ جائیں گے۔ ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ 5 مہینوں کا راشن انہوں نے جٹا کر رکھا ہوا ہے، 5 مہینے کا خرچہ انہوں نے جٹا کر رکھا ہوا۔ اگر وہ 5 مہینے جو ہے وائی ٹی بند ہو گئی تو پھر یہ سب کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، کچھ ایسا ہی لگا مجھے اس سے لے کر۔ تو میں یہ بات ہی کہہ رہی تھی کہ اگر وائی ٹی خدا نہ خواستہ، پاکستان میں تو پہلے بھی بین ہو گئی تھی، خدا نہ خواستہ بند ہو جاتی ہے، ویسے مجھے چانس نہیں لگ رہی کیونکہ بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں، پاکستان بھی اچھا خاصا جو ہے ہماری اکانومی کو بھی اس سے بینیفٹ ہو رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر یہ بند ہو جاتی ہے کسی وجہ سے وائی ٹی، یا اس کے اوپر ریونیو جو ہے اس میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے یوٹیوب کی طرف سے کہ اب ہم اتنا نہیں اتنا دیں گے، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ اور ان کے جو ابا ہیں ان کا تو کوئی جاب نہیں ہے، کوئی اثاثہ نہیں ہے، کوئی زمینوں سے پیسہ نہیں آتا، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے کہ ہم کہیں گے یہ اپنے جو ہے خرچے اٹھائیں گے، اپنے ایکسپینسز جو ان کی
بیگم کے بھی ہوں گے ان کے ساتھ، یعنی کسی اور کو بھی لا کر ساتھ پابند کرنا، اور پھر ان کے خرچے بھی اپنے بچوں کے اوپر ڈال دینا۔ بچے کب تک دیں گی جی؟ جب تک ان کے بچے چھوٹے ہیں۔ ان کے سب بچے جو آہستہ آہستہ ماشاءاللہ سے بڑے ہو رہے ہیں، اسکولنگ ان کی سٹارٹ ہوگی، جیسے کہ علی کے لیے پچھلے دنوں ڈی ڈی بھائی نے کہا تھا کہ وہ کوئی صادق پبلک اسکول ہے بھاولپور میں، وہاں یا ملتان میں، لودھرا میں، پتہ نہیں کہاں، ان کو صحیح پتہ ہوگا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، وہ بہت اچھا اسکول ہے، ایکسپینسو اسکول ہے۔ اسی طرح آگے ان فیوچر ہی اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچیں گے تو پھر ان کے لیے خرچے اٹھانا مشکل ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باپ کو خرچہ نہیں دیں گے، لیکن ایک اور عورت پھر ایک اور گھر پورا چلانا وہ ایزی نہیں ہوگا، اور خرچوں کی وجہ سے بحث۔ اور وہی بات ہے نوشین کی، جیسے کامنٹ میں اس بندی نے کہا کہ پھر اس کے بعد آپ ہی یہاں بیٹھ کے ریئیکشن دے رہے ہو۔ جی ہمارا کام ہے ریئیکشن دینا، ہم نے تو ریئیکشن ہی دینا ہے، کسی کی چترول اور کسی کی ٹکور کرنا۔ لیکن پوائنٹ میں دم ہے کہ انکل جی، چاچا جی، آپ کو شادی تو بڑی اچھی لگ رہی ہے کیونکہ 10 سال سے آپ بیوی کے بغیر رہ رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو کہیں یہ آپ کا بخار 10 دن میں اترنے کے بعد کسی اور کی سردردی نہ بن جائے، اللہ مجھے معاف کرے۔ لیکن بات میں دم تھا کہ شادی مجھے نہیں لگتا ضروری ہے۔ اور یہاں پر تھوڑی سی بات کریں گے نینو کے کامنٹ سے ریلیٹڈ، جس کے اوپر نوشین نے بھی بات کی۔ نوشین کا کہنا یہ تھا کہ کامنٹ میں کوئی کامنٹ پڑا تھا لائیو میں نینو نے، اور نینو نے کہا تھا کہ جب میں ستارہ کے ساتھ تھی تو تب میں نے کیا غلط کیا تھا۔ اور یہاں نوشین کا کہنا یہ تھا کہ تھوڑا سا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ پہلے جو ہے ستارہ کی اور اس کی کوئی لڑائی ہوئی تھی آپس میں، یعنی ان کی یہ جو کنٹروورسی سلمیٰ اور ستارہ کی سٹارٹ ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی کیا نینو اور ستارہ کی آپس میں کوئی انبن ہوئی تھی کشمیر ٹرپ سے؟ تو آپ سب کو یاد ہوگا جب یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی تھی اس وقت بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، اور میں نے اس میں بات کی تھی کہ یہ بندی جب کشمیر سے آئی تھی تو یہ سب سے ناراض آئی تھی، یہ اکیلی آئی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا اس نے پنڈی میں سٹے بھی کیا تھا۔ کون سی تھیں وہ یوٹیوبر؟ حمیرہ، ٹھیک ہے، آئی تھنک حمیرہ ولاگز تھیں، ان کے پاس اس نے سٹے بھی کیا تھا۔ یہ اپنی فیملی سے الگ ہو کر آئی تھی اور کافی دن یہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ اس کے بعد ایک دن اس کو بابر لے کر بھی گیا تھا ستارہ کے گھر، ایک ولاگ میں ہم نے دیکھا بھی تھا۔ اور مطلب یہ کہ کوئی ان کی آپس میں چپکلش پہلے سے چل رہی تھی، اس کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ کوئی انبن ان کی ہوئی ہے۔ اچھا، اس انبن سے ریلیٹڈ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید میں نے تب بھی بات کی تھی کہ ستارہ اور نینا کے بیچ میں کوئی انبن ہوئی ہے، کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس گڑبڑ کو لے کر نینو جو ہے وہ ستارہ کے اگینسٹ ہوئی ہے، اور نینو نے سلمیٰ کو جو ہے وہ خراب کیا، اور یہ تمام کنٹروورسی جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئی کیونکہ نینو کی کوئی انبن ہوئی تھی ستارہ کے ساتھ۔ انبن کیا ہو سکتی ہے دوستو؟ یوٹیوبرز کی زیادہ سے زیادہ ولاگ آگے پیچھے ڈالنے کی ہوتی ہے، یا کلپس ملے جلے ڈالنے کی ہوتی ہے، کانٹینٹ ملا جلا جو ہوتا ہے وہ ڈالنے کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی فیملی سے ہیں تو بندے کو یہ توقع نہیں ہوتی کہ یار یہ میری بلاگنگ خراب کرے گا نا، پھر بڑا آپ کو کانشیس ہو کے چلنا پڑتا ہے اگر آپ ایک ہی فیملی سے ہوں، کیونکہ ایک فیملی سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا کانٹینٹ سیم ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے کشمیر میں تھے تو اگر یہ سیم سینریز، سیم ڈنر، سیم چیزیں دکھائیں گے تو اس طرح ستارہ کے ویوز پر اثر پڑتا ہے، اور ستارہ کو دکھ اس لیے ہوتا، ظاہر سی بات ہے وہ ان سے پرانی یوٹیوبر ہے اور انہوں نے ہی اس پلیٹ فارم پر ان کو چلنا سکھایا، اور انہی کی سپورٹ سے یہ سارے آگے بڑھے ہیں۔ خیر، تو یہ بات یہاں پر ہوئی کلیئر کہ در حقیقت ان کی آپس میں، یعنی کہ نینو اور ستارہ کی آپس میں کوئی انبن ہوئی تھی جب یہ اکٹھی تھیں، کشمیر میں تھیں، وہاں کی انبن کو لے کر پھر جو ہے کافی دن ناراضگیاں ان کی چلی، کافی کچھ ہوا، لیکن وہاں پر بابر نے آئی تھنک لا کر، یا دلبر نے لا کر ان کی صلح کروا دی تھی۔ لیکن جب تک یہ ناراض تھی نا دوستو نینو، تو یہ بیک سٹیج کافی کچھ کر چکی تھی ستارہ کے خلاف، مطلب کافی ساری چیزیں یہ سلمیٰ کے کان بھر چکی تھی، کافی معاملات یہ خراب کر چکی تھی، اور یہ پھر اچانک سے ہی ستارہ کو سرپرائز ملا ہے جناب، شاکنگ نیوز ملی ہے کہ بھئی اس کی بہن اس کے خلاف ایسے ہوئی ہوئی، اور جب کہ اس کو پتہ تھا کہ اس کا ساتھ جو ہے وہ نینو دے رہی ہے، تو پھر یہ معاملات وہاں خراب ہوئے ہیں۔ یعنی کہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے پلاننگ تھی، اس کے پیچھے ٹائم لگا ہے۔ خیر، تو یہ تھا آج کا اس چیز سے، ٹاپک سے ریلیٹڈ ریئیکشن۔ لیکن ہاں، جو میں نے سٹارٹ میں بات کی کہ بات میں تضاد ہے، اس کے اوپر مجھے بات کرنی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریئیکشن کافی لینتھی ہو جائے گا، اور وہ کرتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ریئیکشن کے اندر بات، کہ جناب ہم نیکسٹ کس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، اور بات میں تضاد کا ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ بھی کرتے ہیں بات۔
جی دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریئیکشن میں. لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. جازب زندگی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.